چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اہم اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ ججز کے خلاف شکایات نمٹانے کے بعد نام پبلک کرنے کی تجویز زیر بحث آئی، جسے کونسل نے مسترد کر دیا۔ نمٹائے گئے کیسز میں ججز کے نام ظاہر نہ کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ اعلامیہ جاری۔ ججز کے خلاف شکایات نمٹانے کے بعد نام پبلک کرنے کی تجویز زیر بحث آئی۔ سروس رولز 2025 کا مسودہ منظور۔ ضابطہ اخلاق میں ترامیم پر مزید غور۔ انکوائری طریقہ کار پر مشاورت کا فیصلہ۔ آرٹیکل 209 کے تحت 24 شکایات کا جائزہ، 19 خارج، 5 مؤخر کر دی گئی۔ اجلاس میں ججز کی کارکردگی۔ معصوم جانوں کا خون بہا، جنازے اٹھے، کوہرام مچ گیا، ملک بھر میں غم کے سائے چھا گئے۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کی اندھی گولیوں کا شکار، شہداء کی آبائی علاقوں میں تدفین، ہر آنکھ اشکبار، علاقوں میں سوگ کا سما۔ خانیوال کے فوجی جوان غلام سعید کی شہادت کی اطلاع پر والد بھی صدمے سے چت بسے۔ دونوں کی نماز جنازہ ایک ساتھ ادا کی گئی۔ باپ کو کاندھا دینے کے لیے آنے والے لودھرا کے رہائشی دو بھائی جابر اور عثمان کی بھی والد کے ساتھ ہی نماز جنازہ ادا۔ رہائشی آصف نے 3 ماہ قبل ہی سر پر صحرا سجایا، نئی نویلی دلہن کا سہاگ اجڑ گیا۔ دبئی سے آیا گجرات کا رہائشی بلاول دوستوں کی ملاقات کے دوران دہشت گردی کا نشانہ بن گیا۔ ریاست مخالف عناصر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث، معصوم افراد کا قتل فتنہ ہندوستان کے مکروہ عزائم کی عکاسی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ بلوچستان سے متعلق تصور اور زمینی حقائق میں فرق ہے۔ سرفراز بگٹی کی ہیومن رائٹس کمیشن کے وفد سے ملاقات، صوبے میں امن و امان، انسانی حقوق کی صورتحال اور سماجی ترقی پر گفتگو۔ جب بلوچستان کے اندر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ان کے منہ میں دہی جم جاتا ہے، اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ بلوچستان میں اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، زیادتی ہو رہی ہو، ہم سب کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں، تو اگر پنجاب کے شہریوں کے ساتھ اس طرح چن چن کے ان کو مارا جائے تو یہ انسانی حقوق کے چیمپئن سو کیوں جاتے ہیں؟ بلوچستان میں پنجابیوں کے قتل پر نام نہاد انسانی حقوق کے چیمپئنز کے منہ میں ہی دہی جم جاتا ہے۔ بسوں سے اتار کر شہریوں کے قتل کے خلاف ریاست کو اب سخت ایکشن لینا ہوگا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا ژوب سانحے پر سخت رد عمل۔ کہا، بلوچستان کو پاکستان سے کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا۔ بلوچستان میں ظلم پر سب مذمت کرتے ہیں، پنجاب کے بے گناہ شہریوں کے قتل پر بھی آواز اٹھانی چاہیے۔ لکی مروت میں تھانہ گمبیلا پر فتنہ الخوارج کی بزدلانہ دہشت گردانہ حملے کی کوشش، پولیس کی بروقت، جرأت مندانہ اور بھرپور جوابی کارروائی ناکام۔ 10 سے 12 دہشت گردوں کی تاریکی میں حملہ آور ہونے کی کوشش میں پولیس کا سامنا نہ کر سکے، فائرنگ کے تبادلے کے بعد دم دبا کر فرار، پولیس اہلکار مکمل محفوظ، علاقہ کلیئر کرنے کے لیے سرچ آپریشن جاری۔ کشمیر پاکستان کی شہرک تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا مظفر آباد میں والہانہ استقبال۔ کشمیری عوام کی جانب سے بے مثال محبت، ثقافتی لباس کا انوکھا تحفہ، پرجوش سوال و جواب کی محفل، پاکستان اور کشمیر کے پرچم لہرا کر یکجہتی کا اظہار۔ بھارت کو دو ٹوک پیغام، کشمیری عوام کل بھی پاکستان کے ساتھ تھے، آج بھی ساتھ ہیں اور ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ تونسا شریف اور کروڑ لال ایسین میں کوہ سلیمان کی طوفانی بارشوں سے نالہ سنگھڑ سمیت متعدد برساتی نالے بفر گئے۔ دریائے سندھ میں تو شدید طغیانی، حفاظتی بند ٹوٹنے سے 30 سے زائد دیہات زیر آب، لاکھوں ایکڑ پر کھڑی چاول، تل، سورج مکھی اور سبزیوں کی فصلیں تباہ، سینکڑوں کچے مکانات منہدم، مال مویشی ہلاک۔ ریسکیو 1122 کی امدادی کارروائیاں جاری، فلڈ کیمپ قائم۔ متاثرین کا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے علاقے کو آفت زدہ قرار دینے اور نقصانات کے فوری ازالے کا مطالبہ۔ ملک کے مختلف حصوں میں بارش کا زور، جنوبی پنجاب کے بعض علاقوں رحیم یار خان، ہارون آباد اور ملتان میں برسات، لاہور میں سورج کے بعد پھر بارش کا راج، مختلف علاقوں میں بوندا باندی، کراچی میں گرمی کی شدت برقرار، جزوی سمندری ہواؤں کے ساتھ موسم گرم اور مرطوب، صبح اور رات کے وقت ہلکی بوندا باندی کا امکان، کل سے سمندری ہوائیں مکمل بحال ہونے میں بہتری کی توقع، جبکہ 15 جولائی کی شام سے مونسون کے تیسرے اسپیل کے تحت تیز ہواؤں، گرج چمک اور ہلکی بارش کی پیشگوئی۔ صحرائے چولستان میں موسلادھار بارش سے جل تھل 1 برسوں بعد
صوبے اور قدرتی تالاب پانی سے لبریز، بنجر اور خشک زمین نے سبز چادر اوڑھ لی، 400 ہریالی اور خوشبو کا راج، خشک سالی کے مارے چولستانی باشندوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے، نقل مکانی کرنے والے افراد بھی اپنے آبائی علاقوں کو لوٹنے لگے، ویران چولستان ایک بار پھر زندگی سے بھر گیا۔ گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے سنگم پر دریائے سندھ کی آغوش میں تعمیر ہوتا ایک خواب، دیامیر بھاشا ڈیم، 272 کلومیٹر کی ریکارڈ بلندی، 105 کلومیٹر طویل جھیل، 8.1 ملین ایکڑ فٹ پانی کی ذخیرہ گنجائش، 4500 میگا واٹ بجلی کی پیداوار، 2030 تک تکمیل کا ہدف، 2000 ارب روپے کی سرمایہ کاری، پانی ذخیرہ کرنے کی قومی صلاحیت میں 50%۔ وزارت خزانہ کی چونکا دینے والی رپورٹ جاری، 15 ریاستی اداروں کا مجموعی خسارہ 59 کھرب روپے سے تجاوز کر گیا، نیشنل ہائی وے اتھارٹی سب سے زیادہ خسارے میں، گردشی قرضہ 49 کھرب کی سطح پر پہنچ گیا، صرف بجلی کے شعبے میں 24 کھرب کا قرض، ماہرین نے معیشت کے لیے سنگین خطرے کی گھنٹی قرار دے دیا، مالیاتی اصلاحات اور ادارہ جاتی احتساب کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا اہم دورہ بحرین، منامہ میں بحرینی وزیر داخلہ سے اعلیٰ سطح کی ملاقات، انسداد دہشت گردی، انسانی اسمگلنگ اور منشیات کی روک تھام میں دو طرفہ سیکیورٹی تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق، پاکستان اور بحرین کے درمیان مشترکہ سیکیورٹی کمیٹی کے کردار کو مزید مؤثر بنانے اور باہمی روابط کو نئی جہت دینے پر زور، محسن نقوی کی بحرینی ہم منصب کو دورہ پاکستان کی باضابطہ دعوت۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کامیاب 2 روزہ دورہ ملائیشیا مکمل، آسیان ریجنل فورم کے 32ویں اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی، ملائیشین وزیر اعظم انور ابراہیم اور دوست ممالک کے 12 وزرائے خارجہ سے اہم ملاقاتیں، پاکستانی کمیونٹی سے خطاب میں پاک ملائیشیا تعلقات کے فروغ اور خطے میں مؤثر سفارتکاری پر زور۔ تحریک انصاف کی تمام صوبائی پارلیمانی پارٹیوں کا کے پی ہاؤس اسلام آباد میں اہم اجلاس، قومی اور صوبائی اسمبلی کے اراکین کا قافلہ لاہور کنونشن میں شرکت کے لیے روانہ، روانگی سے قبل عمر ایوب اور علی امین گنڈاپور کی جانب سے ظہرانے کا اہتمام، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے سب کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے معطل ارکان کے خلاف ریفرنس، حکومتی مذاکراتی کمیٹی تشکیل، مجتبیٰ شجاع الرحمان، سلمان رفیق، رانا ارشد، سمیع اللہ اور احمد اقبال شامل، پیپلز پارٹی سے علی حیدر گیلانی، کاف لیگ سے چودھری شافع، آئی پی پی سے شعیب صدیقی حصہ، اپوزیشن کی جانب سے اپوزیشن لیڈر اسپیکر کو مذاکراتی کمیٹی کے نام دیں گے، اپوزیشن مذاکراتی کمیٹی کے نام آج اسپیکر آفس کو جمع کرانے کی ہدایت۔ کراچی میں مخدوش عمارتوں کے خلاف بلدیاتی اداروں کا سخت کریک ڈاؤن، میٹھا در میں 5 منزلہ رہائشی عمارت کو اچانک مخدوش قرار دے کر سیل کر دیا، درجنوں خاندان بے گھر، مکینوں کا شدید احتجاج، متاثرہ افراد کا کہنا ہے کہ ان کی عمارت محفوظ جبکہ برابر والی عمارت خستہ حال ہے، بلدیہ عظمی کراچی پر جانبداری اور بغیر مکمل معائنے کے کارروائی کرنے کا الزام۔ سیکیورٹی خطرات، انتہا پسند دھمکیاں اور زہریلا میڈیا ماحول، بھارت میں پاکستانی ہاکی ٹیم کے خلاف نفرت انگیز مہم عروج پر، کھیل کو سیاست کا نشانہ بنانے پر پاکستان کا شدید احتجاج، ایشیا کپ میں شرکت قومی ٹیم کو بھیجنے سے انکار کر دیا، شائقین ہاکی بھی مودی حکومت کے خلاف پھٹ پڑے، کیا بھارت کھیلوں کی میزبانی کے قابل رہ گیا ہے؟ حکومت کا ایشیا کپ کے لیے قومی ہاکی ٹیم کو بھارت نہ بھیجنے کا فیصلہ قابل تحسین ہے، اولمپئن وسیم فیروز نے اقدام کو قومی سلامتی کے عین مطابق قرار دے دیا، کہتے ہیں کھلاڑیوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالنا ناقابل قبول ہے۔ وسیم فیروز کا بین الاقوامی کھیلوں میں سیاست اور تعصب کے بڑھتے رجحان پر شدید تشویش کا اظہار۔
ایشین کرکٹ کونسل کا سالانہ اجلاس جیسے کوئی عالمی سازش ہو، بھارت کی نیندیں حرام، دہلی کی سفارتی دوڑ دھوپ، سری لنکا اور عمان کو ساتھ ملانے کی کوششیں کرنے لگا، باقی رکن ممالک کو ترغیبیں اور دباؤ۔ ڈھاکہ میں اجلاس کی بات پر بی سی سی آئی کو دل کا دورہ، محسن نقوی پرسکون، کہا رکن ممالک کا فیصلہ ہی حتمی ہے، کرکٹ کی دنیا میں اب بیٹنگ سے زیادہ بریف کیس چلنے لگے۔ خود کفیل بھارت کا ہوائی کمال، احمد آباد میں طیارہ حادثہ، دونوں انجنوں کو ایندھن کی سپلائی اچانک بند، پائلٹس کو بھی پتہ نہ چل سکا۔ مودی حکومت نے حسب روایت ذمہ داری بوئنگ اور انجن کمپنی پر ڈالنے کے بجائے خاموشی اختیار کر لی، حادثے کا ذمہ دار کوئی نہیں، شاید وشوگر کا بھی کوئی یوگ آسن تھا۔ جب صہیونیت اور ہندوتوا نے ہاتھ ملا لیا، اسرائیلی ڈرون، بھارتی ٹینک اور عالمی برادری کی مجرمانہ خاموشی کے سائے میں مسلم دنیا کے خلاف جدید ریاستی دہشت گردی کا نیا عالمی اتحاد، مودی سرکار کا جنگی جنون، مقبوضہ کشمیر سے غزہ تک ریاستی دہشت گردی کا نیا نقشہ، عالمی برادری کا ضمیر چھٹی پر، اقوام متحدہ نیند میں اور امن کے دعوے دار صرف بیانات کی چائے پر مصروف۔ بوسنیا کے شہر سربرینکا میں نسل کشی کو آج 30 سال مکمل، ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا موقع کی مناسبت سے پیغام جاری، کہا کہ جو امریکہ اور دیگر ممالک کے انسانی حقوق کے جھوٹے دعووں کو دیکھنا چاہتا ہے وہ سربرینکا میں 12 جولائی 1995 میں ہونے والے واقعات کو دیکھ لے۔ بیرون ملک نوکریوں کا جھانسا، معصوم شہریوں سے فی کس لاکھوں روپے بٹورنے والا بدنام زمانہ فراڈی منیر مہدی عرف گول گپا گرفتار، ملزم علی اسٹامپ پیپر، جعلی چیکس اور جھوٹے وعدوں کے ذریعے لوگوں کو قطر، دبئی، کینیڈا، امریکہ اور آسٹریلیا کے خواب دکھاتا رہا، ملزم کے خلاف کراچی کے مختلف دیگر تھانوں میں مقدمات درج۔ کراچی کے تاریخی فریئر ہال میں عاشورے کی تعطیلات کے دوران ڈائریکٹر جنرل پارکس کے دفتر میں چوری کی بڑی واردات، چور دوسری جنگ عظیم کی نایاب شیلڈ، سپرنٹر، فائر اور قیمتی نوادرات چرا کر عقبی کھڑکی توڑ کر فرار، واقعے کا مقدمہ آرٹلری میدان تھانے میں درج، پولیس کی تفتیش جاری۔ پنجاب میں 8ویں جماعت کے بورڈ امتحانات کا دوبارہ اجرا، پیکٹا کے تحت اگلے 30 دن میں لاہے عمل کی تیاری کا فیصلہ، وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی زیر صدارت بورڈ آف گورننس اجلاس میں 5ویں سے 7ویں جماعت کے اسسمنٹ ٹیسٹ سسٹم کو مؤثر بنانے کی ہدایات اور 1 ماہ میں انٹرنل اسسمنٹ کا نیا طریقہ وضع کرنے کا اعلان۔ وزرائے اعلیٰ پنجاب اور سندھ کے امید کے عالمی دن پر عوام کے نام حوصلہ افزا اور ولولہ انگیز پیغامات، مریم نواز نے کہا ہمت اور حوصلے، استقامت اور یقین سے بھرپور قوم ہی ترقی کی راہ پر گامزن ہوتی ہے، انشاءاللہ جلد فلسطین اور کشمیر پر آزادی کا سورج طلوع ہوگا، مراد علی شاہ کا معاشرے میں برداشت، بھائی چارے اور بہتری کا عزم، کہا امید ہی وہ چراغ ہے جو تاریکی میں روشنی لاتا ہے۔ ٹیکساس میں سیلاب سے خوفناک تباہی، 121 افراد جان سے گئے، سینکڑوں زخمی، 173 لاپتہ، امریکی صدر کا ٹیکساس کے علاقوں کا دورہ، ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ٹیکساس میں اس سے پہلے کبھی اتنی تباہی نہیں دیکھی، عوامی اتحاد، حکومتی کارکردگی اور امدادی کوششوں کو سراہتا ہوں۔ ٹرمپ انتظامیہ کا ادارہ جاتی بہتری پر ایکشن، محکمہ خارجہ کے 1400 سے زائد ماہرین، تجربہ کار افسران اور عالمی سفارتی نظام کو سمجھنے والے ملازمین فارغ، خبر رساں ادارے کے مطابق محکمہ خارجہ نے 1107 سول سروس ورکرز اور 246 غیر ملکی سروسز افسران کو معطلی کے نوٹسز بھیج دیے، برطرفیوں کا مقصد محکمہ خارجہ میں تنظیم نو منصوبے کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔ آسٹریلیا میں ٹاپ اینڈ T20 سیریز کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان، عرفان خان قیادت کریں گے، عبدالصمد، فیصل اکرم، احمد دانیال، حیدر علی، مہران ممتاز، معاذ صداقت، خواجہ نافع شامل، محمد غازی غوری، شاہد عزیز، عبید شاہ، یاسر خان اور دیگر باصلاحیت نوجوان کھلاڑی بھی ٹیم کا حصہ۔
7 مرتبہ کے ومبلڈن چیمپئن نوواک جوکووچ سیمی فائنل میں عالمی نمبر 1 ینگ سنر سے شکست کھا کر ٹورنامنٹ سے باہر۔ اسپین کے کارلوس الکراز بھی ٹیلر فرٹز کو ہرا کر فائنل میں پہنچ گئے۔ اتوار کو ینگ سنر اور کارلوس الکراز کے درمیان تاریخی فائنل کھیلا جائے گا۔ انگلینڈ کے جو روٹ کا نیا کارنامہ، ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ کیچز کا عالمی ریکارڈ قائم۔ بھارت کے خلاف میچ میں 211واں کیچ پکڑ کر راہل ڈراوڈ کا ریکارڈ توڑ دیا۔